اس بنا پر 5 سال کے لیے میں احدی الیکشن پر نے اس دن بھی کہا تھا کہ جناب صرف سزا کو معطل نہ کریں، کنوکشن کو بھی معطل کریں، اور 426 لینگویج بڑی کلیئر کہ سینٹینس کو سسپینڈ کریں گے اور دی آرڈر اپیلڈ اگینسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو بھی وہ معطل کر سکتے ہیں جس کے خلاف ہم نے اور چونکہ اپیل میں آپ نے دیکھا تھا کہ دلائل ہمارے لیے تھے کہ جس شخص نے خلاصہ کیا ہے اس کو اختیار ہی نہیں تھا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو اختیار ہی نہیں تھا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا یا وہ اسے ڈیلیگیٹ کرتا الیکشن کمیشن نے کبھی بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو کبھی بھی تفویض نہیں کی جائے، تو اس لیے وہ کمپلین بھی غیر آئینی غیر قانونی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ایڈیشن ماشاء اللہ دلاور صاحب بڑا ان کا لندن میں انہوں نے ایسا ڈسکس کیا پاکستانیوں نے وہاں جو ان کی جو عزت افزائی ہوئی وہاں آپ سب نے دیکھی کچھ، تو انہوں نے ان کو اختیار سماعت بھی نہیں تھا کیونکہ یہ ایک دفعہ 190 ضابطہ فوجداری کے تحت اور 193 ضابطہ فوجداری کے تحت یہ میجسٹریٹ کے پاس اور میجسٹریٹ اس کو دیکھنے جانچنے پرکھنے اور اس کو احاطہ کرنے کے بعد بھی یہ فیصلہ کرتا اور اس کا تو ہمارا جو ہے اور پھر جو ہے الیکشن ایکٹ کے تحت ہی یہ جو ایسی درخواست ہے جس میں آپ نے ڈکلیریشن کی ہے اور ڈکلیریشن میں کوئی ایسا فراڈ یا امیشن ہو یا جو بھی ہو تو وہ بھی میعاد ایک متعین ہے اس میعاد کے اندر کر سکتے ہیں، اور یہ فزیکل پروویژن جو ہوتے ہیں ان کو اسٹریچ نہیں کیا جا سکتا، ان کو پھیلایا نہیں جا سکتا، ان میں توسیع نہیں کی جا سکتی ہے میعاد، اور یہ تو کئی سالوں کے بعد میرے خلاف جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے یہ کمپلینٹ کی تھی، سو کمپلینٹ جورسڈکشنل انکیپیسٹی نہ صرف دائر کرنے والے کی، نہ صرف میعاد کی بنیاد پر، بلکہ جس ایڈیشنل سیشن جج بلاول نے سماعت کی اس کو بھی سر سے اختیار نہیں تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے اسی بنیاد پر کالعدم متصور ہو جائے۔ باقی چیزیں تو میرٹ کی تو ایک طرف رکھے نا کہ ہمیں بار بار انہوں نے درخواست خارج کی، بار بار عدالت عالیہ نے پھر انہی کے پاس بھیجا، ان کا ایک اکاؤنٹ نکلا اور اس میں جو کچھ کیا ہوا تھا عمران خان کے بارے میں وہ اس کو دکھایا گیا، اور اس نے کہا ہاں یہ ہے تو میرا لیکن یہ میں نے نہیں کی، اور جب ایف آئی اے کو ریفر کیا تو ایف آئی آر نے ان کو کلین سلیٹ کلین چٹ لے کر اریز کر کے صاف کر کے اس کو کہا کہ ہے ہی نہیں، اور وکیل ہمارے پیشے ہم بھگتتے تھے اس کو نہیں لایا جائے، اور اس کے بعد دلاور نے ایک پیشی پر خواجہ حارث کا صفائی کی درخواست تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا کہ یہ گواہ غیر متعلق ہے۔ وہ بھائی بغیر ایگزامن کیے تم کیسے کہہ سکتے ہو غیر متعلق ہے، اور وہ تم نے مسترد کر دی، وہ آج تک پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نگرانی، لیکن شومی یہ قسمت کیا کہا جائے کہ جب ہم یہاں آئے اور سپریم کورٹ میں بھی گئے تو سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ جورسڈکشنل جو انکیپیسٹی ہے اس کو پہلے تعین کیا جائے، اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ باقی معاملات آپ اس وقت تک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیس کو جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ آپ کو اختیار سماعت ہے یا نہیں، لیکن اس کو بھی در پورے اعتنا رکھتے ہوئے ماشاء اللہ دلاور صاحب نے کھا کر کے 3 سال سزا کی،
اور اس کے بعد جب یہاں آئے ہم سسپینشن کے لیے تو پھر آپ کو علم ہے کہ جس طرح سے تاریخیں پڑھی، اور پھر اس دوران میں سہولت کاری ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دے کے پھر ان کو تسلیم نہ ہوئی، کیونکہ انہوں نے حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے کہ 1.5 سال پہلے جو آپ کا الیکشن تھا وہ کالعدم ہے۔ آج تک کسی سیاسی جماعت کا جتنی ہے منگوا لیں ذرا، سارے بلا مقابلہ ہوتے ہیں اور سارے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں۔ میں خود سیکرٹری جنرل رہا ہوں، میں نے بھی جاوید بینس کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا تھا، آج کل وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے، اور ان کی جانب سے خطوط لکھے گئے صوبوں کو، اپنی صوبائی تنظیموں کو، اور اس میں ایک ہی نام آیا بلاول چیئرمین، ایک ہی نام آیا لطیف کھوسہ سیکرٹری جنرل، ایک ہی نام آیا قمر زمان قاہرہ انفارمیشن سیکرٹری، اور امجد کریئر ہے، اور ہم یہاں بلا مقابلہ سارے لوگ منتخب ہو گئے، وہ تو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اور اسی طرح باقی بھی اگر آپ سارے دیکھ لیں، لیکن باہر کے کیونکہ مقصود کچھ اور تھا تو وہ الیکشن کا عدم کر کے حکم دیا گیا کہ 20 دنوں کے اندر آپ دوبارہ الیکشن کریں۔ اب 20 دنوں کے اندر ہم یہاں آ گئے کہ جناب خان صاحب کے بغیر کیسے کیا پارٹی چل سکتی ہے؟ پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان، اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، تو عمران خان اس کا چیئرمین ہے، اگر اس کو نااہل کیا ہوا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے دوبارہ، تو پھر کون سی آپ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن صاحب دے رہے ہیں اور حکومتیں کیا یہ کر رہی ہیں؟ ہم یہاں آگے کہ جناب کنوکشن کو بھی سسپینڈ کیجیے گا۔ بحث سنی گئی، بحث سن کے فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور آج پھر ماشاءاللہ وہ ری ہیئرنگ میں لگا ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا کس شد و مت سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کا وکیل جو نواز شریف کا وکیل بھی ہے، یہ کیا میں نے کہا، میں نے عدالت میں کہا کہ جی ایک تو ڈپٹی الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو میرے سے کیا ایسا پرخاش ہے، کون سی ایسے میرے ساتھ اس کی ذاتی قتلوں کی دشمنی ہے کہ یہ اس حد تک آ کر پرائیویٹ وکیل رکھ رہا ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2017 کی ججمنٹ دی، 2017 سپریم کورٹ ججمنٹ دی ہے کہ یہ پرائیویٹ وکیل کوئی سرکاری ادارہ نہیں رکھ سکتا، اور پھر نواز شریف کا وکیل ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اس کو فیس یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر دے سکتا ہے، اس کو سامنے تو فیس کس نے دی ہے؟ نواز شریف نے دی ہے۔ میں نے کہا نہیں اچھا میرے پاس جج صاحبان بھی سن کر تو پھر ریزرو ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے بعد سناتے ہیں یا الیکشن سے پہلے سناتے ہیں۔ تینوں فیصلے جو ہیں یہاں ہائی کورٹ کی نظر ہوئے، میں کیسے دفاع کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ عدلیہ بالا عدلیہ کو دفاع کروں، میں دل سے چاہتا ہوں کہ عدالتوں کی عزت کی جائے، مگر میں کیسے دفاع کر سکتا ہوں؟ لوگ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ایک اگلے دن بھی ایک نیب کے کیس میں وہ پروسیکیوٹر صاحب آئے راجہ مظفر صاحب، اور ایک جعلی کاغذ انہوں نے پیش کر کے 3 تاریخیں لی اس میں القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست کی، ریویژن تھی، یہاں اسی عدالت میں 3 تاریخیں جعلی کاغذ دے کے لی کہ یہ جی لا تو یہ بن گیا، لا یہ بن گیا، اور پھر آخری موقع پر یہ کہا کہ یہ 23 مئی 2023 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے جی، یہ ایکٹ ہے، اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بالکل جعلی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ہائی کورٹ نے لا منسٹری کو بلایا، اور لا منسٹری والے آئے، انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل جعلی ہے، یہ تو قانون ہے ہی نہیں۔ آج میں نے کہا
کہ اگر عمران خان کے کسی وکیل نے ایسی حرکت کی ہوتی تو آپ نے اسے اندر کر دیا ہوتا اور آپ نے بار کونسل کو بھی لکھ دیا ہوتا کہ اس کا لائسنس سسپینڈ کریں اور آپ نے لکھا ہوتا کہ عدالت کو دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا. لیکن چونکہ وہ ماشاءاللہ چہیتے ہیں، نیب ہے اور وہ ماشاءاللہ راجہ صاحب ہے، راجہ صاحب، تو وہ کچھ بھی کہہ دیں، وہ بالکل جھوٹ ہو، فراڈ ہو، جعلی کاغذ ہو، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اور الٹا ہر پیشی پر کہا کہ گرفتار نہیں کیا عمران خان کو، اور آخری پیشی پر آ کر جب کام ہو گیا کہا جی یہ تو گرفتار ہو گیا، عمران خان کو ہم نے گرفتار کر دیا. جج صاحب کو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ فراڈ کر کر کے تاریخیں لے کے